بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب جو ہیں وہ خیریت سے ہوں گے۔ یقیناً آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن لیکچر اردو کا ٹیسٹ جو ہے وہ 18 تاریخ کو ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پنجاب پبلک سروس کمیشن میں ESC اردو کی سیٹیں آئی ہوئی ہیں، تو پنجاب پبلک سروس کمیشن نے بھی اپنی ویب سائٹ پر پلانر جو ہے وہ اپڈیٹ کر دیا ہے، اور اس کے مطابق 24 جنوری کو ESC اردو کا ٹیسٹ جو ہے وہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ باتیں اور بھی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پنجاب پبلک سروس کمیشن ESC اردو کا ٹیسٹ ہونا ہے، انہوں نے کوئی مخصوص آؤٹ لائنیں اس حوالے سے نہیں دی، جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، تو لہٰذا وہ پورے ادب سے کہیں سے بھی سوال جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو فیڈرل پبلک سروس کمیشن لیکچر اردو کا ٹیسٹ ہونا ہے، اس کے لیے انہوں نے آؤٹ لائنز جو ہیں وہ دی ہیں، اور انہی کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو لہٰذا یہ جتنی بھی ویڈیوز ہیں، چاہے وہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے تحت ہونے والے لیکچر اردو کے حوالے سے ہوں، تو یہ ویڈیوز ان کے لیے اتنی ہی اہمیت کی حامل ہیں جو ESC اردو کا ٹیسٹ دینے جا رہے ہیں، کیونکہ وہاں پہ کوئی مخصوص آؤٹ لائن یا مخصوص سلیبس جو ہے وہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کا نہیں ہوتا۔ تو آج کی ویڈیو جو ہے وہ لیکچر اردو کے حوالے سے ہے، فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے تحت جو ٹیسٹ ہونا ہے، اور آج کی ویڈیو کا عنوان جو ہے وہ غالبیات ہے، اور یہ سوالات جو ہے وہ خصوصی طور پہ جو ہے وہ چنندہ سوالات ہیں جو انتہائی اہم ہیں۔ تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ اس میں آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو ویڈیو کو میں جلدی سے سٹارٹ کرتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ آج کی ویڈیو میں سوالات کی نوعیت جو ہے وہ کیسی ہے۔ پہلا سوال ہے کہ غالب کے کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ بڑا ہی آسان سوال ہے۔ یقیناً آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ 1797 میں ان کی پیدائش جو ہے وہ آگرہ میں ہوئی۔ آگرہ کا پرانا نام تھا اکبر آباد۔ دوسرا سوال ہے کہ مرزا غالب کا اصل نام کیا ہے؟ دو آپشن ہیں، اسد اللہ یا پھر اسد اللہ بیگ خان۔ درست جواب ہوگا اسد اللہ بیگ خان۔ اور مرزا غالب کی جو عرفیت تھی وہ تھی مرزا نوشہ، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ سوال نمبر 3 ہے کہ نجم الدولہ، دبیر الملک، نظام جنگ، غالب کو یہ خطابات کس نے دیے تھے؟ درست جواب ہوگا بہادر شاہ ظفر۔ اور یہ خطابات جو ہے غالب کو 4 جون 1850 میں ان کو ملے تھے، جب وہ تیموریہ خاندان کی تاریخ لکھنے پر مامور ہوئے تھے۔ سوال نمبر 4 ہے کہ غالب نے اپنی ابتدائیہ اردو شاعری میں کون سا تخلص استعمال کیا تھا؟ جواب ہوگا اسد۔ اور جو شروع میں انہوں نے فارسی شاعری کی تھی، فارسی شاعری میں انہوں نے اپنا تخلص جو ہے وہ غالب اختیار کیا تھا۔ تو ذہن میں رکھیے گا کہ اردو شاعری یعنی ابتدائیہ اردو شاعری میں اسد، اور فارسی شاعری میں غالب تخلص جو ہے وہ استعمال کرتے تھے۔ سوال نمبر 5 جو ہے ہمارے سامنے کچھ یوں ہے کہ غالب درج ذیل میں سے کس قوم سے تعلق رکھتے تھے؟ دو آپشن ہیں، اور اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے ترک سلجوقی، یعنی جو غالب تھے وہ ترکی النسل تھے۔ سوال نمبر 6 ہے کہ غالب کے والد کا کیا نام تھا؟ غالب کے والد کا نام تھا مرزا عبداللہ بیگ، اور جو یہاں پہ ایک اور آپشن نظر آ رہا ہے آپ کو نصر اللہ بیگ، یہ ان کے چچا کا نام تھا، تو یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ سوال نمبر 7 ہے کہ غالب کا آبائی پیشہ کیا تھا؟ غالب کا جو آبائی پیشہ تھا وہ تھا سپہ گری۔ سوال نمبر 8، غالب کے نانا کا کیا نام تھا؟ غالب کے نانا کا نام تھا غلام حسین کمیدان۔ درست جواب یہ ہوگا۔ اور جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کوکان بیگ، تو یہ جو ہے ان کے دادا کا نام جو ہے وہ بتایا جاتا ہے، اکثر کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوکان بیگ جو ہے وہ ان کے نانا کا نام تھا۔ سوال نمبر 9 دیکھیے گا کہ غالب کے والد کی جب وفات ہوئی تو غالب کی عمر کتنی تھی؟ درست جواب ہوگا 5 برس۔ سوال نمبر 10 ہے کہ درج ذیل میں سے غالب کے بھائی کا کیا نام ہے؟ درست جواب ہوگا مرزا یوسف خان۔ اور غالب کے یہ جو بھائی تھے یہ غالب سے 2 سال جو ہے وہ عمر میں چھوٹے تھے۔ سوال نمبر 11 ہے کہ غالب کے چچا کی وفات کے وقت غالب کی عمر کتنی تھی؟ درست جواب جو اس کا ہوگا وہ ہوگا 9 برس۔
سوال نمبر 12 دیکھیے گا کہ مرزا غالب کی شادی کتنے برس کی عمر میں ہوئی؟ درست جواب ہوگا 13 سال کی عمر میں، اور ان کی بیوی کا نام تھا امراؤ بیگم۔ سوال نمبر 13 ہے کہ غالب کے سسرال کا تعلق کس ریاست سے تھا؟ درست جواب اس کا ہوگا فیروز پور جرکا، رئیس آف لوہارو، یہ اس کا درست جواب ہوگا۔ سوال نمبر 14 کی طرف ہم بڑھتے ہیں کہ غالب کے سسر کا کیا نام تھا؟ غالب کے سسر یا خسر جسے بولتے ہیں، اس کا نام تھا نواب الہی بخش خان معروف۔ یہ خود بھی شاعر تھے، اور یہ جو پہلا آپشن لکھا ہوا ہے نواب احمد بخش، یہ جو ہیں نواب الہی بخش معروف یعنی غالب کے جو خسر تھے اس کے بھائی تھے۔ سوال نمبر 15 دیکھیے کہ غالب نے فارسی زبان کس سے سیکھی؟ فارسی زبان جو ہے غالب نے وہ ملا عبدالصمد سے سیکھی، اور عربی زبان جو ہے انہوں نے وہ مرزا معظم سے سیکھی تھی۔ سوال نمبر 16 دیکھیے گا کہ غالب کے ہاں کتنے بچوں کی پیدائش ہوئی؟ غالب کے ہاں جو ہے وہ 7 بچوں کی پیدائش ہوئی، مگر افسوس کہ ان کا کوئی بھی بچہ جو ہے وہ زندگی نہ پا سکا، یعنی 15 ماہ، زیادہ سے زیادہ اس کی عمر 15 ماہ ہوئی اور اس کی پھر وفات ہو جاتی تھی۔ مزید سوال نمبر 17 کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 17 کچھ یوں ہے کہ غالب نے درج ذیل میں سے کس کو اپنا بیٹا بنایا؟ درست جواب ہوگا زین العابدین عارف، اور یہ جو زین العابدین عارف تھے یہ غالب کی بیوی یعنی جو امراؤ بیگم تھی ان کی بہن کا بیٹا تھا، یعنی یہ ان کی بیوی کا بھانجا تھا۔ سوال نمبر 18 ہے کہ زین العابدین عارف کے کتنے بیٹے تھے؟ زین العابدین کے عارف کے جو بیٹے تھے وہ تھے 2، اور ان کے نام نیچے میں نے لکھ دیے ہیں، حسین علی خان اور باقر علی خان۔ باقر علی خان جو ہیں وہ بڑے تھے، اور زین العابدین عارف کی وفات کے بعد مرزا غالب نے حسین علی خان کو جو ہے وہ گود لے لیا تھا۔ سوال نمبر 19 ہے کہ غالب کی بیوی کی وفات کب ہوئی؟ غالب کی بیوی کی وفات جو ہے وہ 1874 میں ہوئی۔ درست جواب ہوگا 1874، اور یہ غالب کی وفات کے 5 برس یعنی 1869 میں غالب کی وفات ہوتی ہے، اور 1874 میں غالب کی بیوی کی وفات جو ہے وہ ہوئی۔ سوال نمبر 20 ہے کہ بقول غلام رسول مہر غالب پہلی بار کتنی برس کی عمر میں دہلی گئے؟ درست جواب ہوگا 7 برس کی عمر میں جب پہلی بار جو ہے وہ دہلی گئے تھے، تو اس وقت ان کی عمر تھی 7 سال۔ سوال نمبر 21 ہے کہ بقول غلام رسول مہر غالب نے دہلی میں کب سکونت اختیار کی؟ یعنی مکمل طور پہ دہلی میں کب انہوں نے سکونت اختیار کی؟ جواب ہوگا 1817۔ سوال نمبر 22 ہے کہ خاندانی پنشن کے سلسلے میں غالب نے کس شہر کا سفر کیا؟ درست جواب ہوگا کلکتہ۔ 23واں سوال دیکھیے کہ غالب نے کلکتہ کا سفر کب شروع کیا؟ ذہن میں رکھیے گا، سوال ہے کہ غالب نے کلکتہ کا سفر کب شروع کیا، تو درست جواب ہوگا 1827۔ سوال نمبر 24 ہے کہ غالب کلکتہ سے کب واپس آئے؟ درست جواب ہوگا 1823۔ اب اس سے پہلے ہم نے سوال پڑھا تھا کہ غالب کلکتہ کب گئے، یعنی انہوں نے اپنا سفر کلکتہ کا کب شروع کیا، تو وہ تھا 1827، یعنی یہ سفر جو ہے ان کا تقریباً 3 سال کے عرصے پر محیط ہے، اور ان کی واپسی کلکتہ سے جو ہے وہ 1830 میں ہوئی تھی۔ سوال نمبر 25 ہے کہ غالب نے کس شہر کے ادبی ہنگامے کی صورت کے نتیجے میں مثنوی باد مخالف لکھی؟ درست جواب ہوگا کلکتہ۔ مزید اگلے سوال کی طرف ہم بڑھیں گے۔ سوال نمبر 26 ہے کہ غالب نے رامپور کا سفر کتنی مرتبہ کیا؟ درست جواب ہوگا 2 مرتبہ، اور پہلا سفر جو انہوں نے کیا تھا وہ 1860 میں، اور دوسرا سفر جو رامپور کا انہوں نے کیا تھا وہ 1865 میں کیا تھا۔ سوال نمبر 27 ہے کہ غالب نے میرٹھ کا سفر کب کیا؟ درست جواب ہوگا 1859 میں، جب نواب مصطفیٰ خان شیفتہ جو کہ غدر میں جو وہ قید ہو گئے تھے ان کی رہائی کے موقع پر جو ہے ان کو مبارک دینے کے لیے انہوں نے میرٹھ کا سفر کیا تھا، اور درست جواب ہے 1859۔ 28واں سوال دیکھیے گا کہ غالب نے میرٹھ میں کتنے دن قیام کیا؟ درست جواب ہوگا 3 دن، اور نیچے میں نے یہ لکھا ہوا ہے جو کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ میرٹھ کا سفر جو ہے وہ نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کی رہائی کے سلسلے میں
انہوں نے یہ سفر کیا تھا۔ سوال نمبر 29 ہے کہ جوئے کے الزام میں غالب کب قید ہوئے؟ درست جواب ہوگا 1847۔ 30واں سوال ہے کہ جوئے کے الزام میں غالب کو کتنی سزا ہوئی؟ اور اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے 6 ماہ۔ اس کے ساتھ ساتھ 200 روپے جرمانہ بھی جو ہے وہ ان کو سزا کے طور پر ہوا تھا۔ سوال نمبر 31 ہے کہ تیموری خاندان کی تاریخ لکھنے کے لیے غالب کو کتنی تنخواہ ملتی تھی؟ درست جواب اس کا ہوگا 50 روپے۔ سوال نمبر 32 ہے کہ مہر نیم روز میں تیموری خاندان کی تاریخ شروع سے لے کر ہمایوں بادشاہ کی وفات تک شامل ہے۔ یہ حصہ کب مکمل ہوا؟ یہ حصہ جو ہے وہ 1854 کو مکمل ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک دوسرا حصہ بھی تھا جس کا عنوان تھا ماہ نیم ماہ۔ سوال نمبر 33 دیکھیے کہ تیموری خاندان کی تاریخ پر مبنی دوسرا نامکمل حصے کا غالب نے کیا نام رکھا تھا؟ درست جواب ہوگا ماہ نیم ماہ۔ یعنی یہ دوسرا حصہ جو ہے یہ نامکمل ہے، اور اس میں بھی تیموری خاندان کے جو بقیہ بچ جانے والے بادشاہ تھے ان کا ذکر ہونا تھا، لیکن غدر کی وجہ سے یہ نامکمل رہا۔ سوال نمبر 34 ہے کہ غالب کو آخری 10 سالوں میں رامپور سے کتنا وظیفہ ملتا رہا؟ درست جواب ہوگا 100 روپے۔ سوال نمبر 35 دیکھیے گا کہ غالب کی کتاب کس کتاب میں شاہان اودھ کے قصیدے شامل ہیں؟ درست جواب اس کا ہے کلیات نظم فارسی۔ سوال نمبر 36 غالب کی تحریروں سے اخذ کیے گئے غدر کے حالات بعنوان روزنامچہ غالب کس نے لکھے؟ درست جواب ہوگا اس کا خواجہ حسن نظامی۔ سوال نمبر 37 ہے کہ غالب نے غدر کے حالات کس کتاب میں درج کیے؟ جواب ہوگا دستمبو۔ سوال نمبر 38 ہے کہ غالب کی خاندانی پنشن کتنی تھی؟ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے 750 روپے سالانہ۔ سوال نمبر 39 کی طرف بڑھتے ہیں کہ خلیق انجم نے غالب کے خطوط کے عنوان سے کتنی جلدوں میں مرتب کیے؟ درست جواب ہوگا 4۔ اب یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جو خلیق انجم نے غالب کے خطوط مرتب کیے تھے وہ کتنی جلدوں میں مکمل ہوئے تھے؟ تو اس کا جواب ہوگا 4۔ اور ابھی جو اگلا سوال آنے والا ہے اس کو بھی ذرا ذہن میں دیکھیے گا۔ سوال نمبر 40 ہے کہ خلیق انجم کی کتاب غالب کے خطوط کی کتنی جلدیں ہیں؟ اب اس کا جواب ہوگا 5۔ اب یہ چیز میں آپ کو سمجھاتا ہوں، پہلے میں یہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ 5 جلدیں جو ہیں ان کی اشاعت کب کب ہوئی۔ پہلی جلد جو ہے وہ 1983 میں شائع ہوئی، دوسری 1985 میں، تیسری جو ہے 1987 اور چوتھی 1993، اور آخری اور 5ویں جلد جو ہے یہ 2000 میں شائع ہوئی۔ اب ذرا ذہن میں ایک بار پھر اس سوال کو لے کر آئیے، اور وہ یہ سوال دوبارہ کچھ یوں ہے کہ خلیق انجم کی کتاب غالب کے خطوط کی کتنی جلدیں ہیں؟ اگر تو پوچھا جائے گا کہ کتاب کی کتنی جلدیں ہیں تو درست جواب ہوگا 5۔ اور اگر سوال یہ پوچھا جائے، یعنی یہ دیکھیں میں دوبارہ پچھلے سوال کی طرف آیا ہوں کہ خلیق انجم نے غالب کے خطوط کے عنوان سے کتنی جلدوں میں مرتب کیے، تو اس کا جواب ہوگا 4۔ مطلب اس کا یہ ہوا کہ جو غالب کے خطوط تھے وہ 4 جلدوں میں مکمل ہو گئے تھے۔ اب جو 5ویں جلد ہے، 5ویں جلد میں کیا ہے، اس حوالے سے آگے مزید سوال آئے گا تو اس میں آپ کو یہ چیز کلیئر ہو جائے گی۔ اب سوال نمبر 41 دیکھیے گا کہ کتاب غالب کے خطوط کی 5ویں جلد کی کیا خصوصیت ہے؟ درست جواب جو اس کا ہے وہ ہے غالب کے خطوط کی تاریخ وار ترتیب، یعنی یہ جو 5ویں جلد ہے اس کی حیثیت جو ہے وہ ایک ضمیمہ کے طور پر ہے۔ اب 5ویں جلد میں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جو پہلی 4 جلدوں میں غالب کے خطوط مکمل کیے، اور پھر 5ویں جلد میں انہوں نے ان تمام خطوط کو تاریخ کے حساب سے ترتیب دے کر جو ہے وہ 5ویں جلد میں ان کو رکھا۔ سوال نمبر 42 ہے کہ خلیق انجم کی غالب پر پہلی کتاب کون سی ہے؟ اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا غالب کی نادر تحریریں۔
سوال نمبر 43 ہے، غالب اور شاہان تیموریہ کس کی کتاب ہے؟ جواب اس کا ہے جی خلیق انجم۔ سوال نمبر 44 دیکھیے کہ غالب کے تمام اردو خطوط کو یکجا کر کے ان کے تنقیدی ایڈیشن کا منصوبہ سب سے پہلے کس نے بنایا تھا؟ درست جواب ہوگا مہیش پرساد۔ سوال نمبر 45 ہے کہ خطوط غالب کے عنوان سے کس نے سب سے پہلے غالب کے خطوط یکجا کیے؟ درست جواب ہے اس کا مہیش پرساد۔ اور اس کی جو پہلی جلد تھی وہ 1941 میں جو ہے وہ شائع ہوئی تھی۔ یہ 2 جلدوں میں مکمل ہونے تھے، لیکن دوسری جلد کو مکمل کرنے سے پہلے ہی مہیش پرساد جو ہیں وہ فوت ہو گئے تھے۔ سوال نمبر 46 ہے کہ خطوط غالب کے ہی عنوان سے کس نے غالب کے خطوط مرتب کیے؟ درست جواب ہوگا غلام رسول مہر۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ عنوان یہی تھا، یعنی خطوط غالب۔ اسی عنوان سے مہیش پرساد نے بھی غالب کے خطوطوں کو اکٹھا کیا، اور اس کے علاوہ جو غلام رسول مہر صاحب ہیں انہوں نے بھی خطوط غالب کے ہی عنوان سے 2 جلدوں میں جو ہے وہ غالب کے خطوط جو ہے وہ مرتب کیے تھے، اور پہلی جلد جو ہے وہ 1951 میں لاہور سے جو ہے وہ شائع ہوئی تھی۔ سوال نمبر 47 ہے کہ مکاتیب غالب کے عنوان سے کس نے غالب کے خطوط کو مرتب کیا؟ درست جواب ہوگا امتیاز علی عرشی۔ سوال نمبر 48 کہ نوابان رامپور کو لکھے جانے والے غالب کے خطوط کو کس نے مرقع غالب کے عنوان سے مرتب کر کے شائع کروایا؟ یعنی جو مرقع غالب کتاب ہے اس میں وہ خطوط شامل ہیں جو غالب نے نوابان رامپور کو لکھے تھے۔ تو اس کتاب کے جو مصنف ہیں وہ ہیں پرتھوی چندر۔ سوال نمبر 49 دیکھیے گا کہ درج ذیل میں سے کون سی کتاب متنی تنقید کے اصولوں کا عملی روپ پیش کرتی ہے؟ درست جواب اس کا ہوگا غالب کے خطوط، جو کہ خلیق انجم کی کتاب ہے۔ سوال نمبر 50 ہے کہ غالب پر مبنی کتاب غالبیات کے خالق کون ہیں؟ جواب ہوگا ڈاکٹر ابو محمد سحر۔ سوال نمبر 51 ہے کہ پاکستان میں غالب شناسی کتاب کے خالق کون ہیں؟ درست جواب اس کا ہے ڈاکٹر شکیل پتافی۔ سوال نمبر 52 ہے کہ غالب اور ہماری تحریک آزادی کس کی کتاب ہے؟ اس کا جواب ہوگا شمیم طارق۔ سوال نمبر 53 دیکھیے کہ فسانہ غالب کتاب کے مصنف کون ہیں؟ جواب ہوگا مالک رام۔ اسی طرح سوال نمبر 54 ہے کہ غالب کی تخلیقی حیثیت کتاب کس نے لکھی؟ درست جواب ہے شمیم حنفی۔ سوال نمبر 55 دیکھیے کہ 20ویں صدی کا تخلیقی ذہن اور غالب کتاب کے خالق کون ہیں؟ درست جواب اس کا ہے وہ ہے شاہد ماہلی۔ 56 نمبر پہ سوال ہے کہ غالب نامہ کتاب کے مصنف کون ہیں؟ اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے محمد اکرام۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو جو ہے وہ آپ کے لیے کارآمد رہی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ کی صورت میں لازمی کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ESE اردو کے حوالے سے ویڈیوز جو ہیں وہ چینل پر اپلوڈ کی جائیں گی، تو چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔